والصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفدائنہ بذبح عظیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سب کے سامنے کلام پاک کی جس آیات مبارک کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر کچھ گفت و شنید کرنے سے پہلے واجب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مختار جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر جھوم جھوم کے درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ مجمع، یہ مجلس اس عظیم و شان ہستی کی شان میں سجائی گئی ہے جس کی وجہ سے دین اسلام کو بقا ملی ہے، اسلام جس کی وجہ سے زندہ ہے، مسجدوں میں جس کی وجہ سے بھیڑ لگی ہوئی ہے، قرآن کی تلاوت پوری دنیا میں ہو رہی ہے، آج ہم حج کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ سب حسین کے ایک سجدے کی، حسین کے اس عظیم سجدے کی برکت ہے کہ آج ہمیں وہ توفیق اللہ نے عطا کی کہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ اگر کربلا میں وہ سجدہ نہ ہوتا، اگر حسین نے وہ سجدہ نہ کیا ہوتا تو آج ہم یہاں سجدے نہیں کر رہے ہوتے، ہم بھی فحشائی میں، بے حیائی میں منتقل ہوتے۔ امام حسین کے اس سجدے نے ہمارے سجدوں کو بچا لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دی جائے، صدقہ کیا جائے، سبیلیں بنائی جائیں، نیاز کی جائے، ثواب کی غرض ہے کہ ہمیں ثواب ہو، ایصال ثواب کیا جائے کہ جو اس دنیا سے پردہ کر چکے، جو دنیا سے پردہ کر چکے ان کو اس کا ثواب ملے۔ لیکن میرے حسین کا وہ سجدہ آپ نے 72 کو کٹا کر وہ صدقہ ادا کیا جو آج ہم کھا رہے ہیں اور آنے والی قیامت تک ہر مسلمان کھاتا رہے گا۔ زندہ مردوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں، زندہ مردوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ حسین وہ ہستی ہے جس نے زندوں کے لیے ایصال ثواب کیا۔ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں حسین خود قرآن ہے۔ کربلا میں قرآن خود ایصال ثواب ہوا تاکہ مسلمانوں کے سجدے بچ جائیں، ہمارے ایمان بچ جائیں۔ آج کے اس دور میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت کو اپنے سینوں میں اتاریں۔ اہل بیت کی محبت وہ بنیاد ہے، وہ بیج ہے جو روز قیامت میں تمہیں بچائے گا۔ میرے نبی حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائے کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا، جہنم کی آگ اسے جلا نہیں پڑے گی۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جو مجھ سے اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن،
اپنے اہل و احوال، اپنی دولت اور اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرے اور مجھے عزیز رکھے، وہ ایمان والا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے۔ آپ نے شرط کیا بتائی ایمان کی؟ کہ جو مجھ سے محبت کرے، اتنی کہ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے اہل و احوال، اپنی مال و دولت، ہر چیز سے بڑھ کر مجھے عزیز رکھے، وہ ایمان والا ہے۔ یہ ایمان کی شرط ہو گئی۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی اتنی کہ وہ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے، تو اس پر واجب ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اے نبی جا کر اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ اس دین کو میں نے تم تک پہنچایا اور اس کی میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے میرے اہل بیت کی محبت کی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ رسول اللہ اپنی حیاتی زندگی میں اہل بیت کے اس مقام کو ہمیں سمجھا رہے ہیں تاکہ قیامت تک ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمیں کس کے پیچھے چلنا ہے، ہمیں کس کے دامن کو تھامنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ نے اتنی مجلسوں کے اندر جتنے بھی تذکیرات کو سنا، جتنے بھی واقعات کو سنا، جس میں حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر مولا کائنات حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات امام حسن تک آپ پہنچے، یہ پوری کڑیاں ہیں کربلا کی۔ کربلا صرف یہ مارکا نہیں کہ امام عالی مقام ان سے شروع ہوا اور ختم ہو گیا، یہ وہ چیز ہے جو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتی زندگی سے شروع ہوئی۔ آج ہم امام عالی مقام کی شہادت پڑھنے نہیں، امام عالی مقام کے مقصد کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ شہادت تو میرے بعد آنے والے دیگر بڑے بڑے علماء پڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، میرا امام کتنی تکلیفوں سے گزرا تھا۔ لیکن آج ہمیں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کیوں گزرے تھے۔ ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے، جیسے اس کائنات کو خلق کرنے کی وجہ رسول اللہ ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، ہم بیٹھ کر یہاں تقریر بھی نہ کر رہے ہوتے، آپ میرا انتظار بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ رسول اللہ بنے، اللہ نے انہیں خلق کیا اپنے نور سے، اور آپ کو دیکھا، تکا، اور اللہ کو یہ خیال آیا کہ میں دنیا بناؤں اور اپنے نور کی عظمت بتاؤں، اور اسی نور سے اللہ نے نبی کے اہل بیت کو پیدا فرمایا۔ دیکھو، میں نے جو آیات قرآن مجید کی پڑھی ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور چھری کو پھرایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر ایک دمبے کو رکھ دیا، اور قرآن اسے اس طرح فرماتا ہے کہ اللہ نے ایک عظیم قربانی سے بدل دیا، ایک عظیم ذبیحے سے اسے تبدیل کر دیا۔ اب ایک بات بتاؤ، کیا کوئی دمبا، گھیٹا، کوئی عظیم قربانی ہو سکتا ہے جب نبی کا بیٹا لیٹا ہو؟ نبی کا بیٹا لیٹا ہے، چھری پھرا رہے ہیں، چھری پھرا رہے ہیں، اللہ نے دمبے سے تبدیل کر دیا۔ جب آنکھ کھلی تو دمبا تھا، اسماعیل ہٹ چکے تھے، اللہ نے فرمایا میں نے اسے ایک عظیم ذبیحے سے بدل دیا۔ ذبیحہ یعنی قربانی۔ آج اسی وجہ سے حج کے دوران ہم قربانی کرتے ہیں، جب حج مکمل ہوتی ہے تو بقرہ عید آتی ہے، قربانی کرتے ہیں، اسی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے آپ راضی ہوئے۔ لیکن میرے نبی کی شان سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقر کائنات و موجودات، حضرت ام سلمہ کے حجرے میں
حضرت ام سلمہ کے حجرے میں ہیں، جبرائیل آئے، دستک کی، سرکار اندر آنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ میرے آقا نے اجازت دی، جبرائیل آئے، رسول اللہ سے کہنے لگے اے میرے حبیب، اے اللہ کے حبیب، آپ کے لیے اللہ کی وحی لے کر آیا ہوں، آپ کے لیے اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ کہا جبرائیل سناؤ۔ کہا یا رسول اللہ بڑی غمگین خبر ہے، بڑی غمگین خبر ہے۔ کہا جو میرے رب کی مرضی ہے جبرائیل تم سناؤ۔ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کا جو نواسا حسین ہے، جو آپ کو اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے، اس حسین کو آپ کی امت کربلا میں شہید کر دے گی، آپ کی امت کربلا میں اس کا خون بہائے گی۔ بس اتنا سننا تھا، میرے نبی کا کلیجہ پھٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زارو قطار رونے لگے، میرے نبی روتے رہے، حتیٰ کہ امام عالی مقام اس حجرے میں داخل ہو گئے۔ سوچو کیا منظر ہوگا۔ امام عالی مقام نے جب نبی پاک کو روتے ہوئے دیکھا، دوڑ کر اپنے نانا کے پاس چلے گئے۔ چھوٹی سی عمر ہے، بچے نے اپنے نانا کے آنسوؤں کو پوچھا اور کہنے لگے میرے نانا جان، آپ کو کیا بات غمگین کرتی ہے، آپ کس لیے اداس ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے ہے میرے پیارے حسین، میرے قریب آ جاؤ۔ آپ نے عالی مقام کو اپنے قریب کیا، پیشانی مبارک کو چوما، ہونٹ مبارک کو چوما، آپ کے گلے مبارک کو چوما اور کہا میری گود میں بیٹھ جاؤ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اللہ کا پیغام لے کر، کہا میری امت تمہیں کربلا میں شہید کر کر تمہارا خون بہائے گی اور خاندان نبوت کو رسوا کرے گی۔ اب سوچو اگر ایک چھوٹے سے بچے کو یہ کہا جائے کہ بیٹا تم کو شہید کر دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، تو بچے کا ریاکشن کیا ہوگا؟ ہر چیز کا ایک ریاکشن ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو تماچا ماروں گا تو آپ کو غصہ آئے گا، تو اگر ایسی میں بات کہوں کہ کل تمہیں پھانسی ہونے والی ہے تو تمہیں گھبراہٹ ہوگی، لیکن نہیں، یہ شیر خدا کا لال ہے۔ کس کا؟ شیر خدا کا لال ہے، وہ علی جس کی گرج سے کافروں کی روحیں لرز جاتی تھی، حیدر کرار کا لال۔ اپنے نانا سے کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر آپ کی امت روزے قیامت میں میرے خون بہانے کی سبب سے بخشی جائے تو میں اس قربانی کو تسلیم کرتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کربلا کے میدان میں اپنی قربانی دوں گا۔ آپ نے بچپن میں وہ وعدہ کر دیا، اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں نا کہ امام عالی مقام نے بچپن کا وعدہ نبھا دیا، اور اس کے بارے میں قرآن بھی فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مومنوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اور اس وعدے کو بخوبی نبھا دیا۔ میں عربی آیات اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ تھوڑا لیٹ آنے کی وجہ سے وقت کی بھی وہ ہے قلت، اور سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی اگر اردو میں بولوں گا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کچھ مومن بندوں میں سے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے اپنے رب سے وعدہ کیا اور اس وعدے کو نبھایا۔ امام عالی مقام نے اپنے نانا سے جو وعدہ کربلا میں کیا، اپنے نانا سے جو وعدہ مدینے میں کیا، اس وعدے کو آپ نے نبھایا۔ امام عالی مقام کی زندگی اتنی عظیم و شان گزری، آپ کو رسول اللہ نے اتنے نازوں سے پالا کہ یہ عالم ہوتا تھا کہ جب نماز میں کبھی میرے حسین نبی کی پشت پر چڑھ جائیں، نبی کی پشت پر حسین چڑھ جائے تو نبی اپنے سجدوں کو لمبا کر دیتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، نماز تو فرض ہے، نماز فرض ہے، اور نماز کو طویل کر دینا اتنی کہ سبحان ربی الاعلیٰ کو ہم 72 مرتبہ پڑھ لیں، اتنی طویل کر دینا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دل کو یہ گوارا نہیں کہ میرا نواسا میری پشت پر ہو، میں کھڑا ہو جاؤں اور وہ گر جائے، اسے چوٹ لگ جائے۔ آپ اتنی محبت کرتے تھے امام حسین سے۔ یہ تو محبت کا پہلو ہو گیا۔ یہ کون سا پہلو ہے؟ محبت کا، کہ آپ کھڑے نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن اس میں ایک حکمت کا پہلو بھی ہے
حکمت کا پہلو یہ ہے کہ نماز کا سجدہ جب حسین کے لیے لمبا ہو جائے تو نماز حسین کی مرضی سے چلتی ہے، حسین کی محبت سے چلتی ہے۔ جس کے دل میں بغض اہل بیت ہے، جس کے دل میں بغض حسین علیہ السلام ہے، اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے نبی، اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ کے امتیوں سے بھی کہو کہ آپ پر درود و سلام بھیجیں۔ تو صحابہ آپ کی بارگاہ میں آئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بتائیں کہ درود کس طرح پڑھا جائے۔ اللہ نے تو درود کا حکم دیا ہے نا، درود تو نہیں بتائی کہ درود کیا ہے۔ لوگ کہنے والے آج کل بڑے تقریروں میں، الگ فرقے کے لوگ بڑی تقریروں میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے قربت اہل بیت کو کم تھی، کسی کو زیادہ تھی۔ سوچو کہ جب رسول کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتایا جائے کہ درود کس طرح سے پڑھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے امتی، اے میرے صحابی، درود اس طرح پڑھی جاتی ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ کیا ہوا؟ نبی کہہ رہے ہیں اپنے صحابہ سے کہ اے صحابی، اگر تمہیں درود پڑھنی ہے تو اس طرح سے پڑھ کے اے اللہ، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل میں عظمت عطا فرمائی، محمد اور ان کی آل میں عظمت عطا فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور اس کی آل میں برکت عطا فرمائی، محمد اور اس کی آل میں برکت عطا فرما۔ دنیا کا ہر ایک مسلمان، ہر ایک کلمہ پڑھنے والا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، 5 وقت نماز میں امام علی مقام اور تمام آنے والی قیامت تک اہل بیت پر درود پڑھتا ہے، اور جب تک وہ درود نہ پڑھ لے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اللہ تو درود پڑھوا رہا ہے، صرف نبی پر نہیں، آل نبی پر بھی۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ رب کہتا ہے کہ تو اس طرح نہیں پڑھے گا، نماز میں پڑھواتا ہوں، آجا نماز میں میں تجھ سے درود پڑھواتا ہوں۔ آل بیت اطہار پر درود پڑھنا واجب ہے، قرآن کا حکم ہے۔ اسی طرح ان سے محبت کرنا بھی واجب ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر دم کٹا درود نہ پڑھو۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ دم کٹا درود کسے کہا جاتا ہے؟ فرمانے لگے کہ وہ درود جس میں میری آل شامل نہ ہو وہ دم کٹا درود ہے، اس کی میری بارگاہ میں کوئی اہمیت نہیں۔ جب تک درود کے ساتھ میری آل پر درود نہیں پڑھو گے، ان پر سلام نہیں پڑھو گے، وہ درود قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم جب کہتے ہیں نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہنا چاہیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ یہ بھی ایک درود ہے۔ جب بھی درود پڑھو نبی کی آل پر درود پڑھنا واجب ہے، یہی مکمل درود ہے۔ اگر آپ آل کو بھول گئے تو آپ کی درود قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال آج کے موضوع کے مطابق امام علی مقام کا مدینے سے کربلا کا سفر مختصر کریں گے اور کچھ وجوہات کو سمجھیں گے کہ کیوں امام علی مقام مدینے سے مکہ گئے، مکہ سے آپ نے حج کا ارادہ کیا، پھر حج کے احرام کو اتار کر آپ کربلا کی طرف نکل گئے۔ دیکھو مشہور روایتوں میں آتا ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے آپ کو خط لکھے اور کوفہ کے لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا، لیکن آپ کا کربلا میں جانا صرف کوفیوں کی وجہ سے نہیں تھا۔ بہت سے لوگ ہیں نا کربلا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یزید جو تھا اس نے کچھ حکم نہیں دیا تھا، یہ تو ابن زیاد کا کام تھا۔ اپنے یزید کو بچانے کے لیے، اپنے باپ کو بچانے کے لیے جھوٹ گڑتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یزید ہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے امام علی مقام کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ آپ مدینے سے نکلے مجبوری میں، آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ مجھے شہادت دینی ہے، لیکن واردات کچھ اس طرح سے ہونے لگی کہ آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں حضرت علی کہا کرتے تھے کہ عمر
ایک دروازہ ہے عمر، ایک دروازہ ہے. جس دن یہ دروازہ گر گیا اس دن اسلام پر فتنے وارد ہو جائیں گے. اور اسی طرح سے ہوا. جس طرح حضرت عمر کی شہادت ہوئی اور شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی پر جو ظلم ہوئے، آپ کی مظلومانہ شہادت ہوئی، یہ بھی کربلا سے ریلیٹڈ ہے، کنیکٹڈ ہے. کیونکہ اس کے اندر بھی جن لوگوں کا ہاتھ تھا انہی کے بچوں کا ہاتھ کربلا میں تھا، انہی کے بچوں کا ہاتھ کربلا میں تھا. مولا کائنات کو کم ستایا گیا. مدینہ کا، مکہ کا، کوفہ کا ماحول پولیٹکس ہو چکا تھا، پولیٹیکل ہو چکا تھا. اب دین سے انہیں کوئی مطلب نہیں تھا. وہ لوگ جن کا دفاع آج کئی لوگ کرتے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی. کتنے سال تک؟ 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی اور اس کے بعد میں کاٹ کھانے والی مملوکیت کا دور آ جائے گا. یہ صحیح حدیث ہے. آپ کا کہنا خلافت راشدہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا کائنات اور حضرت امام حسن کے 6 مہینے، اگر ان کی تمام حکومتوں کو ملا لیا جائے تو 6 مہینے امام حسن کے ملا کے 30 سال خلافت راشدہ پوری ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد بادشاہت کا دور آئے گا، مملوکیت کا دور آئے گا. مملوکیت کے دور میں جو بدترین بادشاہ بنا وہ یزید تھا. مملوکیت کی دور میں جو بدترین بادشاہ بنا وہ یزید تھا. اب امام علی مقام کو شہید کرنے کا ریزن کیا؟ امام علی مقام کی مہر نبوت ہے. سمجھ رہے ہو؟ آج میں یہاں بیٹھا ہوں، میں اپنے خاندان کی مہر لے کر بیٹھا ہوں. اگر کوئی بات ایسی بن جائے کہ جس میں سب کا اجماع ضروری ہو اور میرے خاندان کا اجماع ہونا ضروری ہے، اگر میں اپنے خاندان کا نمائندہ ہوں تو آپ کو میرے پاس آ کر میری بیعت لینی پڑے گی، یعنی میری اجازت، میری رضامندی لینی پڑے گی. جب میں رضامندی دوں گا تو اس پر ایک مہر لگ جائے گی کہ ہاں یہ راضی ہے. اسی طرح یزید کو اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے امام علی مقام کی بیعت واجب تھی. اگر وہ امام سے بیعت نہ کرواتا، امام سے بیعت نہ لیتا تو وہ کتنا بھی بادشاہ بن کر گھومے لیکن اس کی حکومت کو اوتھینٹسٹی نہیں ملتی. اس کی حکومت کو اوتھینٹسٹی نہیں ملتی، یعنی لیگل حکومت نہیں ہے، بس حکومت ہے، بادشاہت ہے، قبضہ کر لیا ہے، لیکن وہ حکومت لیگل نہیں ہوتی جب تک خاندان نبوت سے اسے ایک سند مل جائے کہ ہاں ہم تیرے ساتھ ہیں. اب یہ سند کے لیے اس نے ایک قاصد کو بھیجا مدینہ کے گورنر کے پاس. اور مدینہ کے گورنر کے پاس جب وہ قاصد آیا، قاصد نے اس کے ہاتھ میں خط تھما دیا اور خط تھما کر کہا کہ حسین ابن علی کو بلاؤ اور یہ خط ان کو پڑھ کر سناؤ، یزید کا حکم ہے. اب وہ قاصد تو خط دے کر چلا گیا. جب اس نے خط کو کھولا اس میں لکھا تھا یزید نے کہ تم پر میں حکم دیتا ہوں، امام سے تم میری بیعت لو، اگر امام بیعت کرنے سے انکار کرے تو ان کا سر قلم کر کر میرے پاس بھیج دو. سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے تو مارنے کے لیے نہیں کہا تھا، یزید نے یہ کہا تھا کہ بس ان کو کسی بھی طرح بیعت لے لو، مارنے کا حکم نہیں. یزید نے خط میں مدینے کے گورنر کو لکھ کر بھیجا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اگر یہ میری بیعت نہ کرے تو. گورنر گیا مروان بن حکم کے پاس اور مروان سے کہنے لگا کہ یزید کا خط آیا. تو مروان کہتا ہے کہ دیکھ رات کا وقت ہے، اسی وقت امام علی مقام کو بلا، بیعت کا مطالعہ کر، اگر منع کریں تو انہیں قتل کر دے، رات میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، صبح جو ہوگی وہ ہم دیکھ لیں گے. تو گورنر نے امام علی مقام کو بلوایا. جیسے ہی قاصد آیا امام سمجھ گئے کہ اب میری شہادت کا وقت آ گیا. آپ کھڑے ہوئے اور چند اکابرین کو ساتھ میں لے کر گئے اور ان سے کہا کہ اگر اندر آوازیں بلند ہو جائیں تو اندر آنا، ورنہ آپ باہر کھڑے رہنا، اندر نہیں آنا، میں اکیلا جاؤں گا. علی کا شیر اندر گیا، دونوں بیٹھے تھے. کہا یزید کا خط آیا ہے اور یزید کہتا ہے کہ آپ بیعت کر لیں، اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. امام علی مقام نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا. جب اس نے کہا نا امام بیعت کر لو، نہیں کرو گے تو قتل کر
دیے جاؤ گے. میرے حسین کہتے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے. یزید کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ شرابی ہے، جواری ہے، ہر قسم کی فحشائی یزید میں موجود ہے. چرندے پرندے بھی جانتے تھے کہ یہ بدبخت اور بدکار ہے. تو حسین فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا آلے نبی، جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ یہ چلتا پھرتا قرآن ہے، وہ قرآن اس جیسے کے ہاتھ پر کس طرح سے بیعت کر لے. اتنا کہہ کر جب میرے امام پلٹے تو مروان بن حکم سے رہا نہیں گیا. مروان بن حکم کہتا ہے کہ انہیں ابھی کے ابھی قتل کر دے، اگر یہ نکل گئے تو پھر یہ ہاتھ میں نہیں آئیں گے. میرے حسین پلٹے، اس کی طرف گئے، اس کی نگاہ سے دیکھا اور میان سے تلوار کو نکال کر کہا انا حسین ابن علی، میں حسین ابن علی ہوں. اگر تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے تو آ میری تلوار کے آگے اور قتل کر کر دکھا. اتنا کہنا تھا کہ دونوں کے ہوش اڑ گئے اور میرے امام پلٹ کر باہر نکل گئے. جیسے آپ باہر نکلے، آپ کے اصحاب نے آپ سے پوچھا کہ یا امام ماجرا کیا ہے؟ کہا چلو گھر. آپ گھر گئے اور آپ نے حضرت بی بی زینب کو بلا کر تمام واقعات کو سنائے. اور تمام واقعات کو سنانے کے بعد آپ اپنے گھر سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف بڑھے، اپنے نانا کی طرف بڑھے. مسجد نبوی میں پہنچے، حجرہ رسول پر پہنچے، وہ جگہ جہاں آپ کا بچپن بیتا تھا، وہ جگہ جس گھر میں بیٹھ کر نبی پاک آپ کو چوما کرتے تھے. آپ نے ان گلیوں کو دیکھا جس میں آپ کو نبی پاک اپنے کاندھوں پر بٹھا کر گھوما کرتے تھے. حسین علیہ السلام کو کاندھے پر بٹھانا بھی سنت ہے، سمجھ لو. آج تو ہے نہیں تو کچھ نہ کچھ کر کے کاندھے پہ بٹھا لیا جائے. حسین علیہ السلام ان گلیوں سے گزرے، نبی کے روضے پر پہنچے اور رسول اللہ سے فریاد کرنے لگے، کہنے لگے اے میرے نانا، میں آپ سے فریاد کرنے آیا ہوں اور آپ سے الوداع لینے آیا ہوں. آپ کی امت نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، آپ کی امت نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے. اے میرے نانا آپ مجھے اجازت دیں. اور میرے آقا روتے روتے وہیں مزار اقدس پر سر رکھ کر سو گئے. جب امام کی آنکھ لگی، آپ نے دیکھا کہ نبی پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے جھرمٹ کے ساتھ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے میرے پیارے نواسے، میرے قریب آ جاؤ. حسین میرے قریب آ جا، اے میرے دل کی دھڑکن تو میرے قریب آ جا. میرے آقا حسین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں رسول اللہ سے قریب ہوا، آپ نے مجھے چھوما اور چھوم کر کہا اے حسین، اللہ تمہیں کربلا میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. حسین نے کہا میرے نبی، میرے آقا، میرے نانا، اگر اللہ کی رضا ہے تو مجھے منظور ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بیویوں کو رسوا ہوتے ہوئے کربلا میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے. رسول اللہ سے کہنے لگے اگر خاندان کٹ جائے، لٹ جائے، ویران ہو جائے، برباد ہو جائے، اللہ کی مرضی ہے تو حسین کو منظور ہے. اتنا کہنا تھا، میرے حسین کی آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی، میرے مولا چلے. رات کی تاریکی میں آپ نے سامان کو سمیٹا، اپنے اہل و احوال کو لیا اور مکہ کی طرف کوچ کرنے لگے. جب اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں مدینہ کی گلیوں میں بجی تو لوگ باہر نکلے دیکھنے کے لیے کہ اتنی رات کو یہ کون سا قافلہ آیا ہے. جب باہر نکلے سب کی سانسیں تھم گئی. دیکھا قافلہ آ نہیں رہا، مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. اور وہ قافلہ کوئی معمولی قافلہ نہیں، وہ قافلہ علی مقام کا قافلہ ہے. یہ وہ گھر کا قافلہ ہے جس سے مدینے کو زینت ملتی تھی، جس گھر سے مدینے کو عزت ملتی تھی، جس گھر سے مدینے کو علم ملتا تھا. وہ علم کا گھر آج خالی ہو کر جا رہا ہے. مدینے والے آپ کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے اے علی مقام، آپ مدینے کو چھوڑ کر نہ جائیں، آپ مدینے کو چھوڑ کر نہ جائیں. کہنے لگے میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے اور میرے نانا نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے اور کہا ہے حسین تمہیں یہ کرنا ہے. میں اپنے نانا کے وعدے کو نبھانے کے لیے جا رہا ہوں. میرے آقا بڑے اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ پہنچے اور شیب ابی طالب میں آپ نے قیام کیا. آپ کے خیمے وہیں لگے.
اب یہ شیب ابی طالب وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابو طالب نے اور ان کے بیٹوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد بھی کی اور آپ کی ڈھال بن کر 3 سال تک رہے۔ اس شیب ابو طالب کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری زندگی کے سب سے تلخ ترین اور بدترین سال تھے، جب آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا تھا۔ آپ کے اور آپ کے خاندان کی تمام جائیداد کو مکہ کے کافروں نے، ابو سفیان اور ان سب نے ان جائیدادوں کو لے کر قبضہ کر کے آپ کو وہاں سے نکال دیا تھا، اور شیب ابو طالب میں بھی کھانا پانی بند کر دیا تھا۔ رسول اللہ کا نواسہ رسول اللہ کے خیمے میں تھا۔ آپ نے مکہ المکرمہ میں 4 مہینے تک قیام کیا۔ کتنے مہینے؟ 1-2 مہینے نہیں، 10-15 دن نہیں، 4 مہینے تک رہے۔ اور 4 مہینے میں کہا جاتا ہے کہ مکہ میں جو بھی آتا، جسے بھی پتا چلتا کہ نواسہ رسول موجود ہیں، جو بھی ملنے کی طلب کرتا، میرے امام اس سے ملتے، میرے امام اسے درس دیتے، جو بھی اپنا مسئلہ لے کر آتا میرے امام اس کا مسئلہ حل کرتے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ امام علی مقام کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا۔ جب آپ مکہ المکرمہ سے نکلے تو کئی اکابرین اور صحابہ اکرام آپ کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ اے نواسہ رسول آپ نہ جائیں، آپ لڑنے کے لیے نہ جائیں۔ تو رسول اللہ کا نواسہ کہتا ہے کہ میں لڑنے کے لیے نہیں، نہ میں تکبر کے لیے، نہ کوئی فتنہ پیدا کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ کر کوفہ جا رہا ہوں۔ میرے جانے کا مقصد تو بس اتنا ہے کہ میرے نانا کی امت کی اصلاح کر دوں، میرے نانا کی امت کو سمجھاؤں، میرے نانا کی امت کو حق اور دین پر لے کر آؤں۔ میرا تو مقصد یہی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام علی مقام کے ساتھ صحابہ کیوں نہیں آئے؟ اگر امام کا مقصد حق تھا، آپ دین کے لیے جا رہے تھے، تو صحابہ کیوں نہیں آئے؟ آپ عورتوں اور بچوں کو لے کر کیوں گئے؟ مدینے کے لشکر کیوں نہیں آئے؟ مکے کے لشکر کیوں نہیں آئے؟ تو کسی نے امام علی مقام سے بھی پوچھ لیا۔ میرے علی مقام فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا خون مکے کی حرمت کو پامال کر دے۔ اللہ نے اس زمین پر خون بہانے کو حرام کیا ہے، اور حسین یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ حسین کے خون سے مکے کی زمین کی حرمت پامال ہو جائے۔ عالم دیکھو، عالم دیکھو، چاروں طرف دشمن ہے۔ آپ نے جب حج کا ارادہ کیا تو خفیہ خبر آئی کہ یزید نے حاجیوں کے بھیس میں احرام کے اندر قاتلوں کو بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اگر حسین کعبے کے غلاف سے بھی لپٹا ہوا ہو تو انہیں اس غلاف کے ساتھ ہی قتل کر دیا جائے۔ عالم سوچو، چاروں طرف خوف کا ماحول ہے اور بیچ میں حسین علیہ السلام ہے۔ نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی گھبراہٹ، نہ کوئی ہچکچاہٹ۔ اسی لیے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک میرے ولیوں کو نہ کسی کا خوف ہے، نہ وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ غم، ڈر یہ سیدوں سے دور رہتا ہے، یہ سیدوں کا لباس نہیں۔ سید نہ کبھی ڈرے گا، نہ کبھی غمگین ہوگا۔ سید کا ایک ہی کام ہے اللہ پر توکل رکھنا، اللہ پر بھروسہ کرنا اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ یہی سعادت کی نشانی ہے۔ سعادت کے لیے ڈر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا، دیکھو 2 آیاتیں پڑھ چکا ہوں، پھر سے ریوائز کر کے بتا رہا ہوں۔ ایک میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جس میں کہا کہ ذبیح عظیم، یعنی میں نے اس ذبیحے کو بدل دیا ایک عظیم و شان قربانی میں، عظیم و شان قربانی میں بدل دیا۔ وہ قربانی امام علی مقام ہے۔ ہر نبی نے اپنے وقت میں قربانی دی، ہر نبی کو شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب کہا کہ آپ کا نواسہ چاہیے، ابراہیم علیہ السلام سے جب کہا کہ بیٹا چاہیے، آپ نے سلایا بیٹے کو، بیٹے کی جگہ پر دمبا آیا۔ ابراہیم کا وہ مقام ہے کہ ان کے ہر ایک ارکان کو اللہ نے حج میں بدل کر فریضہ بنا دیا۔ حج ہم پر فرض ہے، اور وہی سنت ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، جو حضرت بی بی سارہ نے کی، جو صفا اور مروہ پر چلی۔ ہم بھی صفا اور مروہ پر چلتے ہیں نا، کعبے کا طواف کیا، ہم بھی کعبے کا طواف کرتے ہیں نا۔
جب اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی کو رگڑا اور زمزم نکلا، ہم بھی زمزم کو پیتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی قربانی دینے کے لیے ان کو لٹایا تو آج ہم بھی قربانی دیتے ہیں۔ اس قربانی کے لیے راضی ہونے سے اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ اسلام کا بنیادی فرضوں میں سے ایک فرض حج اس کو بنا دیا، شاعر اللہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ شاعر اللہ، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دیا۔ تو اس نبی کے نواسے کا عالم سوچو، اور اس نبی کا عالم سوچو کہ جو اپنے نواسے کو کٹانے کے لیے راضی تو ہوا، لیکن اللہ نے بدلا نہیں، بلکہ وہ نواسا کٹا، اور اکیلا نہیں کٹا، اپنے پورے خاندان کو لے کر کٹ گیا۔ تو اس کا مقام کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے اہل بیت کو ہم پر حاکم نہیں چھوڑ دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ کیا، اور خطبے میں آپ نے فرمایا کہ میں ان قریب ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے قاصد میرے پاس آئے اور میں اجل کو لبیک کہہ دوں، تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میں اپنے پیچھے دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہیں تھام کر رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب، اس میں حکمت ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اس میں حکمت ہے۔ اور پھر فرمایا میرے اہل بیت، میرے اہل بیت، میرے اہل بیت، جو ان کو پکڑ کر رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اہل بیت اور قرآن کو جس نے پکڑ کر رکھا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کبھی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، اور قرآن کبھی اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی وہ ہے جس کے ساتھ قرآن ہے اور قرآن کے ساتھ علی، جس کے ساتھ قرآن ہے اور قرآن کے ساتھ علی۔ علی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا، قرآن علی سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اہل بیت اور سادات کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوتے۔ آج دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جتنے بھی اولیاء ہوئے 95% سادات، 95% اولیاء سادات ہیں، اور جو 5% غیر سادات ہیں انہیں بھی ولایت سادات کے در سے ملی ہے۔ بنا سادات کے در کے کون ولی بن سکتا ہے؟ بنا سادات کے کون ولی بن سکتا ہے؟ پہلی ولایت تو حضرت علی سے ملتی ہے۔ ولایت کا بادشاہ کون ہے؟ مولا کائنات۔ مولا کائنات سے جب ولایت چلے تو ایک اور سادات کے در پر آتی ہے، جسے ہم اپنا غوث کہتے ہیں، جسے ہم عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ جب ان کی بارگاہ میں آئے تو عبد القادر جیلانی اس کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد اس کے دل کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے کہ نہیں۔ ایک قطرے برابر بھی جس کے دل میں بغض اہل بیت مل جائے اس کی ولایت وہیں رد ہو جاتی ہے، کینسل ہو جاتی ہے۔ عبد القادر جیلانی اس پر مہر ہی نہیں لگاتے۔ ولایت کے لیے محبت اہل بیت شرط ہے۔ جب تک اس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں، ولایت کی مہر اس کے سینے پر لگی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں لگ سکتی؟ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک سائل آیا اور سائل نے مسجد نبوی میں آواز بلند کی کہ ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ تو سب بیٹھے رہے اور میرے آقا بھی دیکھتے رہے، اور کہنے والا کہتا ہے کہ مولا کائنات اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع کی حالت میں تھے۔ رکوع کی حالت میں جب مولا کے کان پر یہ آواز 3 مرتبہ پڑی اور دیکھا کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک بڑی قیمتی انگوٹھی تھی۔ جب وہ سائل نے اس انگوٹھی کو دیکھا اور آپ رکوع میں اس طرح اشارہ کر رہے تھے، وہ سمجھ گیا کہ یہ انگوٹھی لینے کو کہہ رہے ہیں۔ ساحل آیا، انگوٹھی نکالی، لے کر اللہ کا شکر مناتے ہوئے چلا گیا، اور مولا نماز کے سجدے میں چلے گئے۔ جب یہ ماجرا دیکھا، میرے نبی مسکرا رہے تھے کہ جبرائیل وحی لے کر آئے اور کہا ہے میرے پیارے حبیب، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کا رسول اسے دوست رکھتا ہے جو سجدے کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے،
جو سجدے کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرے اللہ اور اللہ کا رسول اسے دوست رکھتا ہے. اسی کو ہم حضرت علی کی ولایت کی تصدیق کہتے ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات حضرت علی کے لیے نازل ہوئی. ایک اور روایت میں نے پڑھی تھی جس میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 30 مرتبہ اسی طرح سے رکوع کی حالت میں صدقہ کیا، اسی امید سے کہ اللہ میرے لیے بھی کوئی ایسی آیات اتار دے. کہتے ہیں کہ 30 مرتبہ اس طرح سے زکوٰۃ دی، لیکن کوئی بھی آیات میرے لیے نازل نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ ہر کسی کے لیے اپنے مقام کو مخصوص رکھتا ہے. ہر کسی کا ایک الگ مقام ہے. حضرت عمر اپنے مقام پر ہے، حضرت علی اپنے مقام پر ہے، حضرت عثمان اپنے مقام پر، حضرت ابو بکر اپنے مقام پر ہے. یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کمپیئر کرتے ہیں، کسی کا کوئی کمپیریزن نہیں. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. جس کسی کے بھی پیچھے چلو گے تو راہ پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے. وہ ستاروں کے مانند کیوں کہا گیا؟ کیا ایک ستارے کو دوسرے ستارے سے کمپیئر کر سکتے ہو کہ یہ بڑا ہے یا یہ چھوٹا؟ جب آسمان کی طرف نظر پڑتی ہے تو سب ستارے ایک طرح نظر آتے ہیں، سب ستارے ٹمٹماتے ہوئے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. رسول اللہ ستاروں سے یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ تم کمپیریزن کرنے مت بیٹھنا کہ یہ بڑا اور یہ چھوٹا. تمہاری اوقات نہیں ہے کمپیئر کرنے کی، تمہارا کام ان سے دین لینا ہے. چپ چاپ کے دین لے لو، کمپیریزن کرنے بیٹھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اگر ایک کو ایک پر فضیلت دینے بیٹھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، زندگی نکل جائے گی، کبھی اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوگی. اگر اللہ کی معرفت چاہتے ہو تو ادب کے دامن کو تھامو، اور یہی اس وقت کے لوگوں کو کرنا تھا. کربلا میں اس وقت کے لوگوں کو کرنا تھا. آج ہم اس دور میں بیٹھ کر امام حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی شان میں مجلسیں، ان کی شان میں جلوس، جلسے، تعزیے کیا کیا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہے، اور ہمیں ہمارے اولیاء نے بتایا ہے کہ نبی نے کہا ہے ان سے محبت کرنا فرض ہے. تو وہ زمانے میں جو لوگ تھے وہ تو تابعی تھے، صحابیوں کے بیٹے تھے. کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ حسین کا مرتبہ کیا ہے؟ کیا امام علی مقام کو کوئی کفار قتل کرنے آئے تھے؟ مارنے والے بھی تو وہی تھے جن کو نانا نے مار مار کے کلمہ پڑھوایا تھا. مارنے والے بھی تو وہی تھے نا جن کو ان کے باپ نے مار مار کے کلمہ پڑھوایا تھا. مولا کائنات نے جن کے باپ دادا آبا و اجداد کو کاٹ کاٹ کر انہیں مسلمان بنایا تھا، یہ وہی تو تھے، کوئی اور نہیں تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں جانتے تھے امام حسین کی عظمت کیا ہے، امام حسین کیا ہے، نبی کس طرح سے امام علی مقام کی عزت کرتے تھے، امام علی مقام سے محبت کرتے تھے؟ یہ سب جانتے تھے، لیکن ان کے دلوں پر دنیا حاوی ہو چکی تھی. کیا ہو چکا تھا؟ دنیا حاوی ہو چکی تھی. ان کے دلوں سے اللہ نکل چکا تھا. اسی لیے اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، ان کی آنکھوں پر اور ان کے کان پر، ان کی زبان پر مہر لگا دی گئی. اب ان کے دل میں ایمان اس وقت تک نہیں اتر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور ایمان کی شرط کیا ہے؟ پہلے بتا چکا ہوں، رسول اللہ سے محبت. اور رسول اللہ سے محبت کی شرط کیا ہے؟ ان کے اہل بیت سے محبت کرنا. جب کربلا میں قربانی دینے کی باری آئی نا، اور ذبیحے کی باری آئی، جب اللہ نے کہا ذبیح عظیم، تو پھر اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے واضح کرنے کے لیے ایک اور آیت کو قرآن میں نازل فرما دیا. اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، جا کر اپنی امت سے کہہ دو کہ اللہ تو بس اتنا چاہتا ہے کہ تمہاری اہل بیت سے ہر قسم کے رجس کو، ہر قسم کے گناہ کو، ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر کر انہیں خوب پاک کر دے. کیا کر دے؟ پاک کر دے. اب اللہ کی راہ میں جو جانور شہید کیا جاتا ہے قربانی کا، کیا وہ جانور ناپاک ہو سکتا ہے؟ ہمیں اسے حلال پیسے سے خریدنا پڑے گا، ہمیں اسے حلال پیسے سے خریدنا پڑے گا. اس جانور میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا، اس جانور کے اندر کوئی برائی نہیں ہو سکتی، وہ جانور کمزور نہیں ہو سکتا، وہ جانور جو ہے وہ توانائی والا ہونا چاہیے، اچھا جانور ہونا چاہیے، تبھی قربانی ہوتی ہے نا. یہی قربانی کا فرض ہے نا. لیکن یہاں جانور کی قربانی نہیں ہو رہی،
یہاں تو اس کی قربانی ہو رہی ہے جو نبی کی جان ہے، نبی کے سینے کا ٹکڑا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب میری راہ میں قربان ہونے والا ہے تو میں اسے ہر گناہ، ہر رجس، ہر قسم کی برائی سے پاک کر دیتا ہوں۔ اسی لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار معصوم ہے، معصوم جسے اللہ نے ہر قسم کے گناہ سے پاک کر دیا۔ کیوں پاک کیا؟ کیونکہ آپ کو اللہ کی راہ میں قربان ہونا تھا۔ بہرحال آپ مدینے سے چلے مکہ میں 4 مہینے رہے۔ جب آپ کو پتا چلا کہ یہاں آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کو روکا گیا، آپ نے فرمایا کہ میں یہاں رک نہیں سکتا، میں مکے کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا۔ آپ وہاں سے راتوں رات اپنے قافلے کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، آپ پہلے ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج چکے تھے۔ آدھے رستے میں جب آپ پہنچے تو آپ کو پتا چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ نے اپنے قافلے کو روکا، روک کر آپ ایک اونچی اونٹ کے اوپر جو ایک وہ لگاتے ہیں نا جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، اس کو رکھا گیا اور آپ اس کے اوپر چڑھے اور آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں کہا کہ دیکھو مسلم بن عقیل کو میں نے اپنا سفیر و خلیفہ بنا کر وہاں بھیجا تھا، لیکن کوفے والے پلٹ چکے ہیں، ماحول بدل چکا ہے۔ میں ہرگز تم سے غمگین نہ ہوں گا، اگر تم میرا قافلہ چھوڑ کے اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اس قافلے کو چھوڑ کر چلے جاؤ، جسے بھی جانا ہے جائے، میں اس سے کبھی غمگین نہیں ہوں گا اور میری بیعت اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ جانے والے جو جانا چاہتے تھے چلے بھی گئے، جو دنیا کی لالچ میں آئے تھے، کیونکہ یہی سوچتی نا کہ امام علی مقام تو کوفہ جائیں گے، کوفہ والے ویلکم کریں گے، کوفہ والے آ جائیں گے اور سب مال و دولت ملے گی، نئی حکومت قائم ہو جائے گی۔ یہ چرچا ہر جگہ تھا، یہ چرچا ہر جگہ تھی اور لوگ امام علی مقام کے قافلے کے ساتھ جڑتے جا رہے تھے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ امام علی مقام، امام حسین، حضرت علی اور حضرت امام حسن دونوں کا ایک کمبینیشن ہے۔ اگر حضرت علی اور حضرت حسن کو ملا دیا جائے تو امام حسین بنتے ہیں۔ حضرت علی کی شجاعت بھی تھی، حضرت حسن کی شجاعت بھی تھی، اور حضرت حسن کی جو سماعت تھی، جو حضرت حسن کا دماغ تھا، وہ بھی حضرت امام حسین کے پاس تھا۔ لوگ، میں نے جیسے کہا، لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنے اہل و احوال کو لے کر کیوں گئے، عورتوں کو لے کر کیوں گئے، مدینہ سے صحابہ کے لشکر کو لے کر کیوں نہیں گئے؟ امام علی مقام جانتے تھے کہ اگر میں لشکر کو لے کر چلا گیا تو آنے والی قیامت تک مجھ پر یہ تہمت رہے گی کہ میں حق کے لیے نہیں نکلا تھا، بادشاہت کے لیے نکلا تھا، میں حکومت کے لیے نکلا تھا۔ اگر میں لشکر کو لے کر جاؤں گا تو یہ تہمت لگ جائے گی، اس لیے میرے امام اپنے لشکر کو ساتھ لے کر نہیں گئے۔ ورنہ وہ نواسۂ رسول اگر آواز کر دیں، جہاد کا پرچم بلند کر دیں اور حکم کر دے کہ آ جاؤ، تو کون منع کرتا مکے اور مدینے میں؟ دغا باز تو کوفے میں تھے نا، مکہ اور مدینہ میں تو محبت کرنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، ایسی محبت کرنے والے تھے کہ ان کے اوپر جان لٹا دیتے۔ ان کے پیروں کو پکڑ پکڑ کر روکا گیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ جانتے ہیں انہوں نے آپ کے بابا کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے۔ لیکن میرا امام نہیں رکا، میرے امام نے کہا کہ مجھ پر واجب ہے، میں وقت کا امام ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ ان کے خطوں کا جواب دینا اور ان کے پاس جانا مجھ پر واجب ہو چکا ہے، مجھے جانا ہوگا، اور میں فتنہ فساد کے لیے نہیں جا رہا، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے امام کربلا کی طرف جب بڑھے، کوفہ کی طرف جب بڑھے، ایک مقام آیا، دیکھتے ہیں کہ افق اعلیٰ سے، افق سے دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں، دھول کا غبار اڑ رہا ہے۔ جب وہ دھول کا غبار نزدیک آیا تو دیکھا کہ 1000 کا لشکر آپ کے لشکر کے سامنے آ گیا۔ اب یہ 72، وہ 1000۔ اب اسی مقام پر اس لشکر کے ظاہر ہونے سے پہلے میرے حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہاں کوئی کنواں ہے تو پانی کا بندوبست کر لیا جائے، پانی جمع کر لو۔ لوگوں نے، آپ کے لشکر میں جو غلامان تھے، انہوں نے پانی کو جمع کر کے رکھ لیا۔ جب یہ لشکر آیا تو لشکر یزیدیوں کا تھا، سپہ سالار حر تھے۔ کون تھے؟ حضرت حر سپہ سالار تھے اس لشکر کے۔ وہ لشکر یزیدیوں کا ہے، دھوپ چلچلا رہی ہے، ریگستان تپ رہا ہے، لشکر اور لشکر کے گھوڑے پیاس سے مر رہے ہیں۔ تو میرے امام نے کہا کہ اس لشکر کو پانی پلایا جائے۔
सखावत का हाल देखो, ऐसे ही नहीं कहते कि सादात के दर से सखावत निकली है। ये दादा मेरे इमाम अली मकाम, हमारे जद, हमारे दादा, इन्होंने दुनिया को सखावत सिखाई। वो लश्कर जानते थे कि मारने आ रहा है, कहाँ नहीं जानते थे, पता था कि मारने आया है, लेकिन कहा कि इन्हें भी पानी पिलाया जाए। अब मौजिज़ाए हुसैन ये था, एक बर्तन है, 1000 लोग हैं, बर्तन से पानी पिलाए जा रहे हैं, पानी खत्म नहीं हो रहा। हम अक्सर कहते हैं ना कि करबला में इमाम हुसैन को प्यासा रखा गया था। इमाम अली मकाम प्यासे थे। किसकी मजाल है कि हुसैन को प्यासा रख सके? किसमें इतना दम है, किसकी मां ने इतना दूध पिलाया है कि हुसैन को प्यासा रख सके, हुसैन पर अपना हुक्म चला सके? अरे वो मशीयत इलाही थी, अल्लाह की रजा थी कि हुसैन सब्र करके बैठा था। अगर एड़ी जमीन पर मारता तो जमीन फट कर पानी बाहर आ जाता। 1000 लोगों का लश्कर एक कासे से पानी पी रहा है। हुसैन का बेटा अजमेर में इशारा करे अना सागर कासे में आ जाए, हुसैन का बेटा है, तो बाप का आलम क्या होगा? अरे नेरे फुरात कदमों को चूमती अगर इशारा कर देते। लेकिन मंजूर ये नहीं था उन्हें। इमाम अली मकाम तो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि ये उम्मत कहाँ चली गई, ये दीन कहाँ चला गया है, मुझे इसे बचाना है, मेरी शहादत इसकी बका है, ताकि तुम अंधों की आंखें खुल जाए। अंधे हो चुके हो दुनिया में, मेरे लहू से तुम्हारी आंखें खुलेंगी, मेरे लगते जिगर जब कटेंगे तो तुम्हारी आंखें खुलेंगी। और यही हुआ जब करबला में आप शहीद हुए। पूरी दुनिया के अंदर जब पता चला कि अली मकाम को, नबी के नवासे को शहीद कर दिया, पूछने वालों ने पूछा किसने किया, काफिरों ने पूछा किसने किया, कहा नबी के उम्मतियों ने ही नबी को शहीद किया, नबी के नवासे को शहीद कर दिया। ये हाल था हमारा। तो हजरत हुर, उनके दिल पर यह बात ऐसी लग गई कि यार मैं तो मारने आया हूं, मैं तो कत्ल करने आया हूं, लड़ने आया हूं, और ये मुझे पानी पिला रहे हैं, मेरी हालत पर रहम कर रहे हैं। नमाज असर का वक्त हुआ, अजान की सदा बुलंद हुई। आली मकाम फिर से हुर के लश्कर के पास जाकर कहते हैं कि मेरे साथ नमाज पढ़ोगे या अलग से नमाज पढ़ोगे? क्या तुम अलग जमात करने वाले हो या हमारी जमात में नमाज पढ़ोगे? हुर कहते हैं आपकी जमात में नमाज पढ़ेंगे। मेरे इमाम ने क़यादत की, आप इमाम बने, और वो जो मारने आए थे वो आपके पीछे नमाज पढ़ रहे थे। शान देखो। ये तो दुनिया का पहला ऐसा वाकया था कि शिकारी और शिकार दोनों एक ही सफ के अंदर खड़े हुए हैं, बाजू बाजू में खड़े हुए हैं। इमाम अली मकाम नमाज पढ़ा रहे हैं, यजीदी नमाज पढ़ रहे हैं, और नमाज के बाद आपने खुतबा दिया, और वो खुतबा ऐसा खुतबा था जो हजरत हुर के दिल पर लगा और आपका ईमान बदल गया। हजरत हुर का दिल पिघल गया। अब तक ईमान नहीं लाए थे, इमाम अली मकाम से बैत नहीं की थी, लेकिन उनका दिल पिघल गया। तो कहने लगे कि मुझे आपसे लड़ने के लिए भेजा गया है। तो इमाम अली मकाम ने कहा कि मैं जानता हूँ कूफे वालों ने मेरी बैत को ठुकरा दिया है, बैत को तोड़कर मुझसे दगा कर दिया है, अगर तुम चाहो तो मुझे इजाजत दो, मैं वापस चला जाता हूँ। देखो एक बात जहन में रखनी है, वक्त भी काफी हो गया, एक बात जहन में रखनी है कि करबला के वाक़ियात में बहुत सी जगह पर ऐसे रिवायतें मिलती हैं जिनमें इमाम अली मकाम के बारे में आया है कि आपने कहा मुझे जाने दो, मुझे लौट जाने दो, मैं वापस चला जाता हूँ। ये तमाम की तमाम चीज़ें डर की वजह से नहीं, मसलहत की वजह से थी। अगर तुम कोई सिचुएशन में फंसो जिसमें तुम जानते हो कि जो भी तुम बात करोगे वो आज खाली इस पल के लिए नहीं या आने वाले 1-2 साल के लिए नहीं, बल्कि रोजे कयामत तक वो बात याद रखी जाएगी कि तुमने क्या कहा है। इसीलिए इमाम ने नरमी को अपनाया। आपने जंगो जिदाल का, आपको पता था कि जंग करनी है, आपके नाना ने तो बचपन में ही आपको बता दिया था कि आप करबला में शहीद होने वाले हैं, लेकिन मसलहत भी साथ में थी, हुकूमत भी साथ में थी, उम्मत को समझाना भी था, क्योंकि ये रहमतल लिल आलमीन का नवासा है। और रसूल अल्लाह सिर्फ नबी नहीं, रसूल भी है। रसूल का काम होता है शरीयत सिखाना, दीन सिखाना। इसी तरह रसूल के नवासे का काम भी शरीयत सिखाना और दीन सिखाना था। जब हम ऐसी सिचुएशन में फंसे तो इमाम ने कहा सब्र का दामन पकड़ो, अपने दिमाग को चालू रखो, गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दो, सोच समझ कर फैसला करो। हर अल्फाज जो इमाम ने कहा वो सोचा समझा अल्फाज था, क्योंकि आप
ہو سکے جتنا ہو سکے اتنی دین کی تبلیغ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کربلا میں. لڑنے مارنے کہ میں 50 بندے مار دوں گا یا میں یزید کو مار دوں گا یا ابن زیاد کو قتل کر دوں گا، یہ آپ کا ٹارگٹ، یہ آپ کا موٹیو نہیں تھا. آپ کا مقصد یہ نہیں تھا. آپ کا مقصد یہ تھا کہ میں قربان ہونے سے پہلے اپنے نانا کے دین کی جتنی ہو سکے اتنی تبلیغ کروں، اپنے نانا کے اخلاق کی جتنی ہو سکے اتنی تبلیغ کروں، لوگوں کو سکھاؤں کہ رسول اللہ کا حقیقی دین کیا ہے. یزید نے اور اس کے پہلے کے بادشاہوں نے جو حکومت کی تھی اس کے اندر اسلام کافی حد تک تبدیل ہو چکا تھا. اور مکہ اور مدینہ کے اندر صحابہ رہتے تھے، انہیں اصل دین کے بارے میں پتا تھا کہ اصل دین کیا ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ کے تربیات یافتہ تھے. لیکن جتنے بھی عراق، شام، یہ علاقوں کے اندر مسلمان تھے، یہ سب نیو مسلم تھے. کوئی صحابی نہیں تھا. کوئی ایسے تھے کہ جنہوں نے صحابہ سے تربیت لی تھی، جنہیں ہم تابعی کہتے ہیں، اور جنہوں نے تابعی سے تربیت لی انہیں تابعی کہتے ہیں. تو ان میں سے بہت ایسے تھے جو تابعی یا تابعی میں تھے، لیکن وہ کثیر تعداد نہیں تھی. موسٹلی تو سب نیو مسلم تھے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے، اور کبھی بتایا ہی نہیں گیا تھا، کیونکہ پچھلی حکومتوں کے 40 سال کے دور میں ممبروں پہ سے حضرت علی پہ لعنت کی جاتی تھی. وہ دور تھا. ایسے ہی بغض نہیں آیا. دیکھو، کوئی گھر کے اندر اگر بچہ ہو اور اس بچے کو کسی سے دشمنی ہو، اتنی دشمنی ہو کہ اسے مارنے تک راضی ہو جائے، تو اب وہ دشمنی اپنے آپ تو پیدا نہیں ہوگی نا. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سکھانے والا ہوگا، تبھی تو دشمنی پیدا ہوگی. اگر سکھاؤ گے نہیں تو بچہ کیا جانتا ہے؟ بچہ کیا جانتا ہے؟ اسی لیے تو یزید نے کہا تھا نا، جب امام علی مقام کے سر مبارک کو اس کے دربار لعنتی دربار کے اندر پیش کیا گیا، اور اس نے چھڑی سے میرے آقا کے ہونٹوں کو پارا، میرے آقا کے ہونٹوں پر چھڑی سے مارا، اور کہتا ہے کہ کاش میرے آبا و اجداد دیکھیں کہ میں نے آج اپنے آبا و اجداد کا بدلہ لے لیا. علی نے احد میں، بدر میں جتنے بھی میرے باپ، دادا، بھائی، چاچا کو مارا تھا، ان سب کا میں نے آج بدلہ لے لیا. یہ ذہنیت کا انسان تھا یزید. اسے دین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اسے دین سے کوئی محبت نہیں تھی. وہ بادشاہ تھا. کیا تھا؟ بادشاہ تھا. وہ کوئی خلیفہ نہیں تھا، بادشاہ تھا، اور ایک نمبر کا ملعون بادشاہ تھا، جو نواسۂ رسول کے ہونٹوں کے اوپر لکڑیوں کو مارے، کعبے کے غلاف کو جلوا دے، مدینے کے اوپر، مکے کے اوپر حملہ کر دے. وہ ملعون انسان کو آج بہت سے لوگ اس کا دفاع کرتے ہیں. یہ سن لو کہ جس کے دل میں محبت تو دور کی بات ہے، لیکن اگر اتنی بھی نرمی ہو کہ یزید جو ہے وہ قیامت میں بخشا جائے گا، یا اس کا کوئی فیصلہ ہوگا، یا وہ جنت جہنم میں جائے گا پھر جنت میں چلا جائے گا، اگر اتنا بھی عقیدہ ہے تو اس کا خود کا ایمان فاسد ہو چکا. اس کے ایمان کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں. تو حضرت حسین علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میں آپ کو واپس تو نہیں جانے دے سکتا، آپ واپس نہیں جا سکتے. تو پھر طے یہ ہوا کہ نہ مدینہ جائیں گے نہ کوفہ جائیں گے، درمیان میں کوئی مقام ہوگا، اس مقام پر رک جائیں گے اور آگے کی بات کریں گے. آپ کے اونٹ چلنے لگے، قافلہ چلنے لگا. ایک مقام آیا، امام علی مقام کا اونٹ رک گیا. امام علی مقام کا اونٹ رک گیا. آپ نے خوب چلانے کی کوشش کی، وہ اونٹ چل نہیں رہا تھا. آپ اترے، دوسرے اونٹ پر بیٹھے، آپ نے اونٹ کو بدلایا، پھر چلنے کی کوشش کی، اونٹ چل نہیں رہا تھا. تو میرے حسین سمجھ گئے. آپ نیچے اترے، آپ نے اس مٹی کو ہاتھ میں لیا اور مٹی کی خوشبو کو سونگا. آجو باجو میں جو رہنے والے تھے وہ قافلے کو دیکھ کر آنے لگے. تو آپ نے دریافت کیا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے. کسی نے کہا اس جگہ کا نام نینوا ہے. آپ نے فرمایا کیا اس کا کوئی اور نام ہے؟ ایک ضعیف بوڑھا آ کر کہتا ہے نواسۂ رسول، اس جگہ کا نام کربلا ہے، اسے کربلا کہا جاتا ہے. اتنا سنتے ہی میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم قتل کیے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں خاندان رسالت کے خون کو بہایا جائے گا. میرے امام علی مقام نے حکم کر دیا خیموں میں کہ یہیں خیموں کو لگا دیا جائے. وہیں خیمے لگ گئے. اور بعض روایتوں میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے دریافت کیا کہ یہ جگہ کا مالک کون ہے. جس جگہ خیمے لگے ہوئے تھے اس جگہ کو آپ نے اس وقت قیمت دے کر خرید لیا.
لیا اور خریدنے کے بعد خریدنے والے سے وصیت کی کہ دیکھو اگر ہم یہاں شہید ہو جائے تو ہمیں اسی جگہ میں دفن کر دینا، ہمیں اسی جگہ میں دفن کر دینا۔ آگے کے واقعات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کی مجلس میں آگے آنے والے مقرر سنائیں گے، لیکن میں آپ سب سے ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اتنی رات تک آپ امام حسین کے تذکرے کو سننے کے لیے بیٹھے، آل رسول کے تذکرے کو، آل رسول کے غم کو سننے کے لیے اور اس غم کو محسوس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ مولا آپ کی حاضریوں کو قبول فرمائے، اور ساتھ ہی سادات کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ سادات کا دامن ہی نجات ہے، چاہے کوئی بھی سادات ہے، کوئی بھی سادات ہو، اگر وہ سید ہے تو اس کے دامن کو پکڑ کے چلنا۔ کیونکہ سادات اگر گادی پر بیٹھنے والا بھی ہو یا ریکڑی چلانے والا بھی ہو، سادات سادات ہی ہوتا ہے، اس کے مرتبے میں، اس کے نطفے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تم پر اتنی ہی ادب اور عزت واجب ہے جتنی تمہیں گادی والے سادات کی کرتے ہو نا، رستے پر چلنے والے سادات کی بھی اتنی ہی ادب اور عزت کرنا تم پر واجب ہے۔ ایک مرتبہ پیران پیر دستگیر جنگل میں جا رہے تھے، مریدوں کا قافلہ تھا، عصر کی نماز کا وقت ہوا تو غوث اعظم نے فرمایا وضو کی جائے۔ اب پانی نہیں تھا لیکن ایک تالاب تھا جو گندا تھا، گندے پانی کا ایک کنڈا تھا، غوث اعظم نے فرمایا اس میں وضو کرو۔ پیران پیر سے مریدین کہنے لگے سرکار یہ پانی تو گندا ہے، پانی گندا ہے سرکار، اس سے وضو نہیں کی جا سکتی۔ تو کہا کیا ہوگا؟ تو کیا فرماتے ہیں لوگ، مرید کہنے لگے کہ سرکار اگر وضو کریں گے تو ہم ناپاک ہو جائیں گے۔ تو کہا غسل کر لو۔ تو کہا سرکار وضو سے ناپاک ہو گئے تو غسل سے تو پوری طرح ہی ناپاک ہو جائیں گے نا۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں یہ پانی کس کام میں آئے گا؟ مریدوں نے کہا سرکار اگر آگ لگ جائے اور یہ پانی کو اس پر ڈال دیا جائے تو یہ آگ کو بجھا دے گا۔ پھر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر سادات کا کوئی بچہ اس پانی کی طرح بھی گندا ہو تو اس کا ادب کر لے گا تو وہ ادب روز قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، روز قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ یہ صدقہ، یہ عظمت حسین کے خون کی ہے۔ وہ کربلا میں جو خون بہا اس خون نے اس عظمت عطا فرما دی سادات کو کہ اگر سادات گناہگار ہو اور دوزخ میں بھی چلا جائے اس کا ادب کرنے والا جنت کا ٹکٹ لے کر جنت میں چلا جائے گا۔ امام علی مقام مولا حسین ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مجھ سے تقریر کے درمیان کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور میں نے جو کہا ان باتوں کو اللہ آپ کے دل میں اتارنے کی آپ کو سماعت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔